اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے ہم نے صرف تمہارے اوپر، اے مسلمانوں تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے ہیں، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں، تم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، تم سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں، میں نے ان تمام لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، سب پر یہ روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ یہ روزے بھی سارے دھرموں کے اندر ہیں، آج بھی ہے۔ ہندو دھرم میں باقاعدہ کہا گیا ہے ورت دھاری پنچم وستو سناتن دھرمم استی پرتھما وستو ایکم برہمادتیہ ناستے دتیہ وستو سستان کرتویتی ترتیہ وستو دانم دیکشتا چترتھ وستو تیرتھیا چترتھ وستو ورتدھاری پنچم وستو تیرتھیاترا کرتویہ۔ 5 چیزیں اسلام سناتن دھرم کی بنیاد ہیں، ان میں سے چوتھی چیز بتائی ہے ورتدھاری، تیاگنا، روزہ رکھنا، ورت رکھنا، اپاس رکھنا۔ روزہ رکھنا یہ الگ بات ہے، کسی کے یہاں ہفتے میں 1 دن کا روزہ ہے، کسی میں 1 مہینے کا روزہ ہے، کسی میں مہینے میں 1 دن کا روزہ ہے، کسی کے اندر منگل اور جمعرات کا روزہ ہے، کسی کے یہاں یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھا سکتے اور کچھ نہیں پی سکتے، اور کسی کے یہاں یہ ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے سحری کر لیجئے، اور شام کو سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی کچھ کھا پی سکتے، اس سے پہلے نہیں۔ اور کسی دھرم کے اندر یہ ہے کہ تم ان نہ کھاؤ، بقیہ سب کھا سکتے ہو، یعنی دودھ پی سکتے ہو، شہد کھا سکتے ہو، جوس پی سکتے ہو، لیکن روٹی نہیں کھا سکتے ہو، چاول نہیں کھا سکتے ہو، آم، کیلا، پھل فروٹ سب کھا سکتے ہو، صرف دال، چاول، روٹی، سبزی یہ نہیں کھا سکتے ہو۔ کسی دھرم کے اندر یہ ہے، لیکن روزہ سب میں ہے۔ دانم دیکشتا، تیسری چیز کیا ہے؟ زکات دو۔ یہ زکات بھی دنیا کے ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ عیسائیت میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے، عیسائیوں کے اندر جب تک تم اپنی ساری دولت غریبوں میں نہیں لٹاؤ گے تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے، تم پیراڈائز میں، سورگ میں نہیں جا سکتے۔ ہندو دھرم میں کہا گیا دانم دیکشتا، تم دان دو، جب تک خیرات نہیں کرو گے، دان نہیں دو گے، تم ایک اچھے ناگرک نہیں بن سکتے ہو، ایک اچھے انسان نہیں کہلا سکتے ہو۔ اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں، بہتر یہ کہ تم دوسروں کے لیے بھی جیو۔ ہندو دھرم کے اندر بھی دان دینا پنیہ کا کام کہلاتا ہے۔ اسلام نے تو ایک معیار متعین کر دیا، میعاد بتا دی ہے، اگر تم صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، تو تمہارے اوپر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے، 2500 روپے تم سے لیے جائیں گے اور غریبوں اور مسکینوں میں دیے جائیں گے، یا امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا تصور بھی اسلام کے اندر ہے اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر ہے۔ السلام علیکم۔ আপনারা যাওয়ার সময় হাত ঝেড়ে যাবেন, ছেলে পেলে গেলে গেল চাদর নিয়ে যাওয়ার সময় যার যা আছে বের করে দিবেন ভাই আমার মাদ্রাসার জন্য। وہ تیرتھ یاترا کرتویہ، اور یہاں اسلام نے پانچویں چیز بتائی، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، خانہ کعبہ کی زیارت کرو۔ حج بھی ہے، ہر دھرم کے اندر ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا طور طریقہ الگ ہے۔ ہندو دھرم میں بھی کہا گیا تیرتھ یاترا کرتویہ گنگا جلیشر بھوتی، تم اپنے پاپ کو، گناہوں کو مٹانے کے لیے کسی ایسے پوتر شہر چلے جاؤ اور وہاں گنگا میں اسنان کر لو۔ گنگا جلیشر بھوتی، گنگا میں اسنان کر لو، تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ پوتر شہر چلے جاؤ اور گنگا میں اسنان کر لو۔ گنگا میں اسنان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ گنگا میں اسنان کرنے سے گناہ نہیں مٹتے، معاف کیجئے گا۔ کوئی آدمی ڈبکی لگا لے تو گناہ مٹ جائیں گے؟ نہیں، گنگا جلیش بھوتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی پاک شہر چلے جاؤ جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو۔ ہم لوگ مکہ جاتے ہیں، پوتر شہر ہے، گنگا کا پوتر جل موجود ہو رہی، وہاں چلے جاؤ، وہاں زمزم موجود ہے، وہاں زمزم موجود ہے۔ اس لیے کہا گیا نہ زمزم پینے سے گناہ مٹتے ہیں، نہ زمزم کے پانی سے نہانے سے گناہ مٹتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے
गंगा जलेश भवती, जिस शहर में गंगा है यानी जमजम है उस शहर में चले जाओ, यानी हज कर लो, हज करने से गुनाह मिटते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब हाजी हज करके फारिग हो जाता है तो एक फरिश्ता उसके सीने पर हाथ रख कर कहता है, आए हाजी, अल्लाह ताला ने तुझे गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ कर दिया है, गुनाहों से मिटा दिया है। आज तू गुनाहों से इतना पाक व साफ हो चुका है कि जैसे किसी माँ ने कोई बच्चा हाजी पैदा किया हो, जैसे वो गुनाहों से पाक व साफ होता है वैसे ही तू गुनाहों से पाक व साफ हो गया है। अरे हाजी, जब तू अपने घर जाए, अपने शहर में जाए, अपनी बस्ती में जाए तो फिर से अपने आप को काला मत कर लेना, फिर से अपने आप को सियाह न कर लेना। अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने मुल्क में जाने के बाद फिर गुनाहों में अपने आप को मुलव्वस मत कर लेना। हमने तो कह दिया कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, हमने तो कह दिया यही धर्म नूह यानी मनु लेकर आए थे, यही धर्म इब्राहिम जिसको आपकी किताबों में ब्राह्म कहा गया वही लेकर आए थे, ये वही धर्म है जिसको आपकी किताबों में मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, ये वही धर्म है जिसको आपकी किताबों में ईशु जीसस ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया है, जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। आइए इसकी बुनियादी जो चीजें हैं जिस पर आप उंगली उठाते हैं, आइए मैं उन 5 चीजों को भी आपके सामने रख देते हैं और एक एक करके बताते हैं कि इस्लाम का जो मूल अर्क है, इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की जो इमारत खड़ी है, इस्लाम का जो ढांचा जिस इमारत पर खड़ा है, जिसकी 5 बुनियादें हैं, इन 5 सुतूनों पर पूरा का पूरा इस्लाम टिका हुआ है। आइए ये 5 चीजों का सबूत हम आपकी किताबों से भी देते हैं। आप जिस धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मूल कर्क, ये 5 बुनियादी चीजें आपके धर्म के अंदर भी शामिल हैं। जो उठ जाए उसको आप भगा दीजिए, एकदम उसको भगाइए। तो जो यहां से उठेगा उसको दोबारा मत आने दीजिए और भगाइए। आप पहले आके बैठ जाएंगे और फोटो खींचेंगे, भाग जाएंगे। वो 5 चीजें देखिए क्या हैं। वअन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सयाबि व शदीदु सवादिश शा'r ला युरा अलैहि असरु सफर व ला यारिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीम व तुती ज़का व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला। हजरत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये देखो, ये कब्र में पैर लटके हैं, भाग रहे हैं। और ताज्जुब देखो, सीधे हाथ में चप्पल है, उल्टे हाथ में बोतल है पानी। देख नहीं रहे वो? और ये सुनने आए, इतनी सी बात नहीं सुनाई दे रही। अरे बिठा लो यार इनको, बेचारों को वहीं बिठा लो। अरे कहाँ जा रहे हो चाचा? बुढ़ियान तो सो गई होंगी, अब क्या करोगे वहां जाके? बैठ जाओ यहीं। बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। सहाबा का मजमा था, सहाबा का एक गिरोह था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हम बैठे हुए थे नबी अकरम के पास। इस्तला अलैना रजुलुन शदीद बयादिस सयाब। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पहले बता दूं, ये आदमी नहीं था, ये एक फरिश्ते थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या, हजरत उमर क्या कहते हैं, हमको एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जिब्रील इंसानी शक्ल में आए थे, एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। इस्तला अलैना रजुलुन शदीद बयादिस सयाब, कपड़े बहुत ज्यादा वाइट सफेद पहने हुए था। कपड़े कैसे थे? उजले, बहुत ज्यादा सफेद। पता ये चला कि फरिश्तों का लिबास सफेद है। बहुत से लोग पता नहीं हरे कपड़े पहनते हैं, पगड़ियां भी हरी बांधते हैं। उनसे पूछो कहां से लाए, कहते गुंबद खजरा।
مدینے کا گنبد ہرا ہے، اس لیے ہماری لگتا ہے شاید اسی سے انہوں نے بھی اپنا گنبد ہرا کر لیا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے فرشتوں کا لباس، پسندیدہ لباس کیا ہے؟ وائٹ، شدید و سواد الشعر، کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال کیسے تھے؟ بہت زیادہ کالے۔ شدید و سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نیچرل بال کالے ہی ہونا بہتر ہے۔ اگر کالے بال سفیدی میں بدل جائیں تو ان بالوں میں صرف مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، مہندی تو لگائی جا سکتی ہے داڑھی میں اور سر کے بالوں میں، اور ان بالوں کو مہندی کے رنگ سے تو رنگا جا سکتا ہے، لیکن اور کوئی کیمیکل اس میں نہیں لگایا جا سکتا۔ گارنیئر، نشا اور کیا کیا چلتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، اپنے بالوں کو کالا کر لیتے ہیں لوگ۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی عمر چھپانے کے لیے اپنے بالوں کو کالا کرے گا، سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو کالا کر کے اٹھائے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں اپنی عمر سے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ کس کے لیے کالے بال کرتے ہو؟ صرف مہندی لگائی جا سکتی ہے بالوں میں بس۔ اب تو نوجوانوں کے بال بھی بڑے عجیب طریقے کے، یہاں سے کالے، یہاں سے براؤن، یہاں سے ہرے، لگتا ہے جیسے کانگریس کا پرچار کر رہے ہیں۔ کیسے اسٹائلش بال، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جبرائیل امین جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان ان کے اوپر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے تو آئے تھے، دور سے تو آئے تھے، لیکن دور سے آنے والا تو مسافر ہوتا ہے، لیکن سفر کا کوئی نشان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا یہ کہاں کا رہنے والا ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب باہر کا ہے۔ اچھا باہر کا ہے تو اتنی دور سے اگر آیا ہے تو اس کے کپڑے پراگندہ ہونا چاہیے، بالوں میں مٹی ہونا چاہیے، کپڑے گندے ہونا چاہیے سب، لیکن کپڑے چمک رہے ہیں، بال کالے ہیں، چہرے پہ رونق ہے، یہ دور سے آیا بھی ہے، لیکن وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اگر آس پاس کا ہوتا تو کوئی تو جانتا ہے کہ فلاں گاؤں کا ہے، فلاں محلے کا، لیکن کوئی جانتا بھی نہیں۔ تم جانتے ہو نہیں، تم جانتے ہو نہیں، سب نے منع کر دی، ہم نہیں جانتے۔ وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا، یعنی دور سے تو آیا تھا، لیکن مسافر کے جو نشان ہوتے ہیں وہ نشان اس کے جسم پر سفر کا نہیں پایا جا رہا تھا، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اور آتے ہی نبی اکرم کے پاس بیٹھ گیا، آیا اور آتے ہی محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کی سٹائل بھی دیکھو، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا۔ اللہ کے رسول بھی ویسے بیٹھے تھے جیسے اتحیات میں ہم لوگ بیٹھتے نا، اتحیات للہ وسلم، ایسے بیٹھے تھے، تو یہ جبرائیل آئے اور یہ بھی ایسے ہی بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں سے نبی کے گھٹنے ملا لیے، ٹیک دیا۔